یہ جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ اور اسے شرف بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کی نسل میں سے 9 امام ہیں، اگر کوئی اسے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے برابر میں آ کے اس فضیلت کو دیکھے تو یہ بے ادبی ہے، یہ توہین ہے، یہ حکمت الہی ہے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ امام ہیں اور پھر حسین ابن علی آپ کے چھوٹے بھائی امام ہوں تو حسین جیسے بھائی کی موجودگی میں امامت کو نسل امام حسن میں منتقل نہیں کیا جا سکتا، اور جب ایک مرتبہ امامت امام حسین کو منتقل کر دی جائے پھر لوٹا کر اسے امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں منتقل کرنا، یہ خلاف مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین اگرچہ کہ 9 ائمہ کے پدر بزرگوار ہیں لیکن خود مقتدی ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے۔ ہر شرف میں، ہر فضیلت میں، ہر مقام میں ختمی مرتبت نے، مولا متقیان نے، سیدہ زہرا نے، وہ 20 روایات ہیں، میں وقت کی تنگی کے باعث ان کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اگر سجدہ کی حالت میں سوار ہوتے ہیں دونوں فرزندان، جو ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہا کہ صحابہ کرام سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ ختمی مرتبت حالت سجدہ میں اور ذکر سجدہ مسلسل بڑھ رہے، سب سے پہلے حسن سوار ہوئے اور ادھر حسین ابن علی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بھائی حسن کے کان میں کہتے ہیں اب میری باری ہے، حسن اترتے ہیں، حسین سوار ہو جاتے ہیں، پھر حسن آگے بڑھتے ہیں، اب بھیا میری باری ہے۔ اور یہ انداز اور یہ عادت خود رسول اسلام کے عمل سے وجود میں آئی۔ ختمی مرتبت آپ کے ہاں وہ احساساتی اور جذباتی وابستگیاں نہیں ہیں، رسول اسلام خود عقل ہے، مجسم عقل ہے، سراپا عقل ہے، حکیم عالم انسانیت، وجود مبارک کی ختمی مرتبت۔ اگر اپنے بچوں کو کھلانا ہے اور ان کی عزت افزائی کرنی ہے تو گھر کے اندر حجرے میں یا زیادہ سے زیادہ صحن میں سواری بن جائیں، انہیں اپنے کندھوں پہ سوار کریں، پشت پر سوار کریں۔ نہ، یہ بات نہیں ہے، صرف بچوں کو کھلانا مقصد نہیں ہے بلکہ امت تک یہ پیغام پہنچانا یہ مقصد ہے۔ اس لیے ختمی مرتبت دونوں بیٹوں کو، دونوں نواسوں کو اپنی پشت کے اوپر سوار کرتے ہیں اور گھر کے دروازے سے اسی حال میں نکلتے ہیں، اس حال میں کہ سواری کی زبان، آواز اپنی زبان سے نکالتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں اور گلی میں، اور اتنا آگے آتے ہیں کہ کسی دوراہے یا چوراہے میں، اور صحابہ کرام قطار اندر قطار بنا کر یہ سارا منظر مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں امام الانبیاء سید الرسل اس طرح سے سواری بنے ہوئے، وہ سواری کی آواز بھی نکال رہے ہیں اور دونوں نواسے آپ کی پشت پر سوار ہیں۔ داہنے طرف کے بال امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں ہیں، بائیں طرف کے بال امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہیں، اور بطور لگام وہ کھینچتے ہیں بالوں کو۔ یہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ ختمی مرتبت اپنے عمل سے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، صحابہ کو، مسلمانوں کو، بعد والے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ مبادا اگر کوئی سوال کر لے حضرت سے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے سوار کر لیے تو گھر کی حد تک رکھیں، باہر لے کے آگے، اور اگر باہر چوراہے میں لے کے آگے، گلی میں لے کے آگے، اور کسی چوراہے میں اگر ایک بچہ ضد کرے اور زلفوں کو ایک سمت کھینچنا شروع کر دے کہ میں نے ادھر جانا ہے، اور دوسرا بچہ اصرار کرے کہ ادھر جانا ہے، تو آپ کی بے ادبی کا پہلو ہے، آپ کے لیے مشکل بن سکتی ہے۔ تو ختمی مرتبت اپنے عمل سے امت کو یہ درس دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اختلاف کا امکان تب ہوتا ہے جب طبیعت کتابیں ہوں، یہ دونوں اپنی طبیعت کتابیں نہیں ہیں، ہر دو اللہ کی مشیت کتابیں ہیں۔ یا علی، ہر دو اللہ کی رضا کے مظہر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان دونوں کے اقدامات الہی علم و حکمت کے سانچے میں ڈھلے ہیں، اگر کوئی قیام کرتا ہے تب، اگر کوئی صلح کرتا ہے تب۔ اس لیے خود فرمایا علامہ مجلسی نے بہار کی 44 نمبر جلد میں، اور بڑے بڑے علماء اور محدثین نے، اور سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے اس روایت کو بیان کیا۔ ختمی مرتبت نے فرمایا، علل الشرائع میں بھی یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ الحسن والحسین امامان
قاما او قعدا، حسن و حسین دونوں امام ہیں، خواہ قیام کریں خواہ قعود کریں، سلو کریں، ختمی مرتبہ ان دونوں حالتوں کی طرف ناظر ہیں۔ جو بھی شرف بیان کر رہے ہیں دونوں کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ اگر جنت کی سرداری کی بات کر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین دونوں اہل جنت کے سردار ہیں۔ یہ سرداری دونوں کے لیے، جو سرداری حسن کے لیے وہی سرداری حسین کے لیے۔ ہر مرتبے میں، ہر مقام میں، ہر فضیلت میں، ہر شرف میں تساوی اور برابری کی منزل پہ۔ حتیٰ امام حسن مجتبیٰ گلی سے گزر رہے ہیں، آج دنیا باتیں کرتی ہے کہ فلاں صحابہ ہیں، فلاں افراد ہیں، فلاں شخصیت ہے کہ جنہیں ختمی مرتبت نے زندگی میں جنت کی بشارت دے دی۔ جب میں یہ روایتیں دیکھتا ہوں حیران ہوں، تو لوگ سوچتے کیوں نہیں، تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں کہ فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ گلی سے گزر رہے ہیں اور کسی فرد کے بیٹے سے سامنا ہوا اور وہ بچہ اپنے تئیں ایک خاص نخوت کا شکار ہے کہ میرا باپ حکمران ہے، خلیفہ ہے، تو اسی طرح سے خاص انداز سے چلتے اس کا کندھا امام حسن مجتبیٰ کے کندھے سے ٹکرا گیا اور اس کے لہجے میں، انداز میں جسارت تھی۔ جب یہ انداز دیکھا تو امام حسن مجتبیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا، کہا دیکھ کے چلو اے غلام زادے۔ جب غلام زادہ کہا تو اسے اپنے تئیں غصہ آیا کہ میں اتنی بڑی شخصیت کا بیٹا ہوں، وقت کے حکمران کا، وقت کے خلیفہ کا، ابھی اس بچے کو سزا دلواتا ہوں۔ اور وہ بچہ دوڑتا ہوا پہنچا اپنے باپ کے پاس، جا کے کہا کہ اس طرح سے مجھے علی کے بیٹے نے، حسن مجتبیٰ نے غلام زادہ کہا ہے۔ کہ سچ میں کہا ہے؟ ہاں کہا ہے۔ تو اب وہ خوش ہو رہا ہے کہ تصدیق لے رہے ہیں کہ ہاں کہا ہے، تو پھر سزا تاکہ دی جائے۔ کہا پھر یہ کاغذ قلم اٹھاؤ، لے جاؤ، یہ لکھوا کے لے آؤ۔ یہ کیوں لکھوا کے لایا جا رہی ہے؟ کیوں خواہش کی جا رہی ہے کہ لکھوا کے لے آؤ، میں اسے کفن میں جنت کی دستاویز کے طور پہ محفوظ کر لوں، یہ سند ہے جنت کی۔ اگر کسی کو جنت کی بشارت زندگی میں مل چکی ہوتی تو اس طرح کی باتیں اپنے بچوں سے نہ کہتا۔ یہ حسن مجتبیٰ ہیں جو اپنے لامحدود علم کی روشنی میں حقیقتوں کو دیکھتے ہیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حقیقتوں کو روشن کر رہے ہیں۔ شاید گزر جاتے وہ امام کے جو اس درجہ خلیق ہیں، سراپا ادب ہے، کہ جب شام سے آیا ہوا ایک شخص وہ برابر دشنام ترازی کر رہے، گالیاں دے رہا ہے، توہین کر رہا ہے، جتنی گالیاں دے سکتا تھا دیں، اور امام حسن مجتبیٰ اس طرح سے ایک کوہ بلند کی طرح سے استوار کھڑے ہیں، کچھ بھی نہیں سن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اسے یہ شک گزرا کہ شاید حسن مجتبیٰ علی کا بیٹا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کے کندھا ہلایا، کہا حسن میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ کہا مجھے پتا ہے مجھ سے بات کر رہے ہو، لیکن کہہ لو جو تم نے کہنا ہے۔ جب وہ ساری گالیاں دے چکا، توہین کر چکا، گستاخیاں کر چکا، اور چپ ہوا، کہنے کے لیے کچھ نہ بچا، تو پھر فرزند رسول نے فرمایا کہ تمہارے ہونٹوں کی خشکی مجھے بتا رہی ہے کہ تم پیاسے ہو، اور تمہارے کپڑوں کی گرد مجھے بتا رہی کہ تم مسافر ہو، دور سے آئے ہو۔ جو تم نے کہا اس کا جواب تمہیں بعد میں دیں گے، پہلے گھر چلو، کچھ کھا لو، پی لو، استراحت کر لو، بات کرنے کے قابل ہو جاؤ، پھر تم سے بات کریں گے۔ گھر لے کے گئے، نیا لباس دیا، اب یہ نہا دھو کے آمادہ ہو کے تیار ہو کے بیٹھا دسترخوان پر، نعمتیں چنوا دی۔ جو گالیاں دے رہے، توہین کر رہے، گستاخیاں کر رہے، ساری نعمتیں سامنے بچھا دیں۔ اب یہ کھانے لگا، چند لقمے اٹھائے، لیکن اب کھایا نہیں، کھانا نہیں کھایا جا رہا، اور آواز نندنا شروع ہو گئی، آنسو روکنے کی کوشش کر رہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا، کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ کیسے کھاؤں، آج کے دن تک میری نگاہ میں علی اور علی کے بیٹوں سے برا کوئی نہیں تھا، لیکن آج جب آ کے قریب سے مشاہدہ کیا آپ کی عظمت کو، آپ کی عزت اور فضیلت کو، آج کے دن سے میری نگاہوں میں علی اور اس کی اولاد سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ یہ اخلاق ہے، یہ انداز ہے، تو پھر کیوں وہاں پر سختی اختیار کی ہے؟ کیا وجہ؟ یہ حکمت ہے، یہ دنیا کو بتانا ہے، حقیقتوں سے پردے اٹھانے۔ حسن مجتبیٰ کا علم لامحدود ہے۔ حسن مجتبیٰ مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہے۔ میں نے ختمی مرتبہ سے متعلقہ ایک روایت بیان کی آپ کی خدمت میں پہلی مجلس میں، اور یہ کام صرف ختمی مرتبہ نے انجام نہیں دیا، اور ان باتوں کوئی بھی ان کی احساساتی تفسیر ممکن نہیں ہے۔
اگر کوئی ان کی جذباتی تفسیر کرنا چاہے کہ نواسے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اچھے لگتے تھے، کبھی سواری بن جاتے تھے، کبھی ان کے بارے میں ممبر پہ لے جاتے تھے، کبھی اس طرح سے کہنا شروع کر دیتے تھے، کبھی ممبر چھوڑ دیتے تھے، کبھی حالت نماز میں، نہ، یہ باتیں نہیں ہیں۔ اسلام احساسات، جذبات اور عواطف سے بالاتر ہے۔ اسلام دین علم ہے، دین عقل ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی ہے، دین شعور ہے۔ اسلام ان جذباتی باتوں کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان کی تفسیریں کریں۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں سمجھا، خود مولا متقیان نے، بس میں ایک روایت عرض کر کے آگے بڑھوں نتائج کے حصول کی طرف، مولا متقیان نے وہی انداز اختیار کیا جو ختمی مرتبت نے اختیار کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی سوال علی سے پوچھے تو علی خود جواب دیں۔ کیا حکمت ہے؟ علی پہچانوار ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں۔ علی دیکھ رہے تھے میرا یہ بیٹا بہت مظلوم ہے، کل میرے اس بیٹے کے اقدام پر دوست دشمن اپنے بیگانے سب کے سب زبان اعتراض اٹھائیں گے، بلند کریں گے، اس لیے ضروری سمجھ رہے علی اپنے فرزند کا، حسن مجتبیٰ کا تعارف پیش کروائیں۔ تفصیلی روایت ہے، بڑی بڑی شخصیتوں نے، آیت اللہ مشکینی نے بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ اردو زبان میں ایک سلسلہ ہے پورا، سوال عوام کے جواب امام کے، اس میں آیت اللہ صافی گل پیگانی نے اور دیگر شخصیات نے بیان کیا۔ احتجاج تبرسی میں یہ روایت موجود ہے۔ بہار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو بیان کیا، اس کا ایک حصہ بیان کر رہا ہوں۔ کچھ یہودی آئے مولا متقیان کے پاس، آ کے سوال کیا، کہا علی ہمارے کچھ سوالات ہیں، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ جب وہ علی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، علی کے پاس آئے ہیں، تو علی جواب دیں نہ، گود میں حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں، اور امام علی کیا فرما رہے ہیں یہودیوں سے؟ کہا کہ اگر تم آج مناسب سمجھو تو اپنے سوالوں کے جواب میرے بجائے حسن مجتبیٰ سے لو، ان سے پوچھو جو پوچھنا چاہ رہے ہو۔ تو وہ ایک دوسری کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگے، علی کیسی باتیں کر رہے ہیں، بھلا یہ چھوٹا بچہ، چند سال کا، 5-6 سال کا بچہ، یہ ہمارے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے؟ یہودی علماء ہیں، احبار ہیں، علی سے پوچھنے آئے، جس طرح ختمی مرتبت کا انداز ہے کہ جناب خضر آئے ختمی مرتبت سے پوچھنے کے لیے، کس کے سپورٹ کیا؟ امام حسن مجتبیٰ کے۔ یہودی آئے مولا متقیان کے پاس، اے علی کچھ سوال ہے، کہ مناسب سمجھو تو میرے بیٹے حسن سے پوچھو۔ وہ دیکھ کے تعجب کر رہے ہیں کہ علی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک بولا، امام حسن کی طرف رخ کیا، کہا کہ اے فرزند علی، حسن جواب دو گے ہمارے سوالوں کے؟ جب ان کی تیور دیکھے، انداز دیکھا، اور اس میں ایک طنز اور جسارت کا پہلو دیکھا، تو امام حسن مجتبیٰ کو جلال آیا۔ فرمایا کیا جواب بتاؤں یا وہ سوال بھی بتا دوں جو تم پوچھنا چاہ رہے؟ کہا کہ اگر اتنی صلاحیت ہے آپ میں تو بتائیے کہ ہم کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ کہ تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 10 اشیاء ہیں کہ جن کی تخلیق میں حق تعالیٰ نے شدت اور سختی کو رکھا؟ کہاں یہی سوال ہے۔ اب تک اپنے بابا علی کی گود میں بیٹھے ہوئے، اب اٹھ کے کھڑے ہوئے اور علی کا بیٹا علی بن گیا، مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا بن گیا، باب مدینۃ العلم کا بیٹا باب مدینۃ العلم بن گیا۔ اور کیا لب و لہجہ ہے، کیا انداز ہے، کیا جرأت، شہامت، شجاعت، کیا طرز تخاطب ہے۔ کہ سنو، سب سے پہلے حق تعالیٰ نے پتھر کو خلق کیا، اور پتھر کی تخلیق میں اللہ نے شدت اور سختی کو رکھا۔ وَأَشَدُّ مِنَ الْحَجَرِ الْحَدِيدِ الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ الْحَجَرُ، اور اللہ نے پتھر سے زیادہ سخت لوہے کو بنایا جو اس پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ وَأَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ النَّارُ الَّذِي يُذِيبُ الْحَدِيدِ، اور اللہ نے لوہے سے زیادہ سخت آگ کو بنایا ہے جو اس لوہے کو پگھلا دیتی۔ وَأَشَدُّ مِنَ النَّارِ الْمَاءُ الَّذِي يُطْفِئُ النَّارَ، اور اللہ نے آگ سے زیادہ سخت پانی کو بنایا ہے جو اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور پھر وَأَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ السَّحَابُ الَّذِي يَحْمِلُهَا، اور اللہ نے پانی سے زیادہ سخت اس بادل کو بنایا ہے جو اسے لے کے پھرتا ہے۔ وَأَشَدُّ مِنَ السَّحَابِ الرِّيحُ الَّذِي يُرْسِلُهَا، اور بادل سے زیادہ سخت اللہ نے ہوا کو بنایا جو اسے متحرک رکھتی ہے۔ وَأَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ الْمَلَكُ الَّذِي يُرْسِلُهَا،
اور ہوا سے زیادہ سخت خود وہ فرشتہ ہے جو اس ہوا کو متحرک رکھتا ہے. وَأَشَدُّ مِن مَلَكِ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي يُمِيتُ الْمَلَكَ. اور اللہ نے ملک سے زیادہ سخت ملک الموت کو بنایا جو اس ملک کو موت دے گا. وَأَشَدُّ مِن مَلَكِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الَّذِي يُمِيتُ مَلَكَ الْمَوْتِ. اور اللہ نے ملک الموت سے زیادہ سخت خود موت کو بنایا جو اس ملک الموت کو بھی موت دے گی. وَأَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ أَمْرُ اللَّهِ الَّذِي يُمِيتُ الْمَوْتِ. اور اللہ نے موت سے زیادہ سخت اپنے امر کو بنایا ہے جو اس موت کو بھی موت دے دے گا. اور اے یہودیوں سنو، ہم وہ ہیں جن سے متعلق قرآن فرما رہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، کہ اللہ نے اس امر کو ہمارے اختیار میں دے دیا. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. یہ شخصیت اس لیے تعارفات کروائے جا رہے ہیں. پیغمبر اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، علی ابن ابی طالب اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں میرا بیٹا حسن مجتبیٰ کتنا مظلوم ہے. دوست دشمن اپنے بیگانے کس طرح سے زبان اعتراض کھولیں گے، شک کریں گے. اپنے قریبی ترین افراد اس صلح کے موقع پر اس کے بعد جب گزرتے تھے تو السلام علیک یا مذل المومنین کہہ کے خطاب کرتے تھے. آج میں، کل میں، پرسوں میں، ان دنوں میں ہم کوشش کریں گے گفتگو اگر تھوڑی بہت کبھی زیادہ ہو جائے مجھے معاف رکھیے گا. میں چاہتا ہوں کہ کچھ پہلو کم سے کم عرض ہو جائیں. کیا کیا امام حسن مجتبیٰ نے جب آپ پر اپنے اعتراض کرتے تھے؟ حضرت نے یہی واقعہ 9 جواب تاریخ میں ملتے ہیں جو خود امام حسن مجتبیٰ نے دی. ان میں سے ایک جواب یہی جو جناب خضر اور جناب موسیٰ کا واقعہ تھا. کہا جناب خضر نے کشتی میں جب سوراخ کیا تو موسیٰ ناراض ہوئے، اعتراض کیا. لیکن جب بعد میں جناب خضر نے اس کی وجہ بیان کی کہ میں نے کشتی کو کیوں ناکارہ کیا، اگر میں ناکارہ نہ کرتا تو طاغوت اور ظالموں کے ہاتھ لگ جاتی ہے کشتی اور اس کا روزگار ختم ہو جاتا. اس لیے سوراخ کیا تاکہ اسے ناکارہ سمجھ کر وہ نظر انداز کر دیں، چھوڑ دیں اور اپنے قبضے میں نہ لیں اور یہ کشتی اس مالک کے پاس رہ جائے اور اس کی روزی روٹی کا وسیلہ بنی رہے. اور کہا جب انہیں اس حکمت کا اندازہ ہو گیا جناب موسیٰ مطمئن ہو گئے. کہ اسی طرح سے کیونکہ تمہیں میری صلح کی حکمت کا اندازہ نہیں ہے اس لیے تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن جس دن تمہیں میری صلح کی حکمت پتہ چل جائے گی اس دن کوئی اعتراض نہیں کرے گا. پھر امام نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ اس روئے زمین پر اس ساری کائنات میں سورج کی روشنی کائنات کی ان اشیاء پر نہیں پڑی کہ میری صلح ان سب سے زیادہ میرے شیعوں کے لیے افضل و بہتر ہے، کہ اگر میں یہ صلح اختیار نہ کرتا تو روئے زمین پر ہمارا ایک بھی پیروکار، ایک بھی محب اور ایک بھی شیعہ زندہ نہ بچتا. کیا کیا ہے، کیا حکمت عملی ہے، کیا انداز ہے. میں اس کی جزیات کل بیان کروں گا اور پھر پرسوں گفتگو میں. حالات ایسے نہیں ہیں. میں نے فلسفہ شہادت کے حوالے سے کل 2 جملے عرض کیے تھے. اسلام میں شہادت برائے شہادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلام مقصد کو دیکھتا ہے، ہدف کو دیکھتا ہے. اگر ہدف اور مقصد کا حصول شہادت پر موقوف ہے تو پھر شہادت پیش کی جائے گی اور دریغ نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر ہدف اور مقصد کا حصول زندہ رہنے میں منحصر ہے اور زندہ رہ کر طاغوت کو اس کے چہرے سے نقاب کو الٹ کر دنیا کو دکھانا منحصر ہے زندہ رہنے میں، پھر زندہ رہا جائے گا. پھر توہین برداشت کی جائے گی، اپنوں کی توہین برداشت کی جائے گی. لیکن دنیا کے سامنے طاغوت کا چہرہ بے نقاب کریں گے. اور میں آج کچھ منزلیں اس حوالے سے عرض کروں گا. امام کی شجاعت بھی خود جرأت اظہار اور کس طرح سے دشمن کے دربار میں پہنچے اور کیا انداز اختیار کیا. کل 12,000 کی فوج ہے امام حسن مجتبیٰ کے پاس، اور ان میں بھی دیکھیں عبید اللہ ابن عباس آپ کا قریبی رشتہ دار ہے. کیوں گورنر بنایا؟ اس لیے کہ بوسر بن ارتات نے جو امیر شام کی فوج کا ایک کمانڈر تھا، اس نے عبید اللہ ابن عباس کے 2 چھوٹے بچوں کو بے دردی سے ماں کے سامنے شہید کر دیا تھا اور ماں حواس کھو بیٹھی تھی. اس لیے کہ کم از کم اپنے بچوں کے دکھ میں یہ امیر شام کے ساتھ جا کے نہیں ملے گا.
لیکن آپ دیکھیں کہ عبید اللہ ابن عباس جیسا قریبی عزیز رشتہ دار مولا متقیان کے چچا کا بیٹا ہے، ابن عباس کا چھوٹا بھائی ہے، جب یہ امیر شام کے نرغے میں آ گیا، بک گیا امیر شام کے ہاتھ میں 1,000,000 درہم کے عوض کہ 5 لاکھ ابھی لو، 5 لاکھ جب تم کوفہ جاؤ گے تب دوں گا تمہیں. اور پھر جو عناصر ترکیبی ہیں حضرت کی فوج کی وہ میں کل بیان کروں گا. یہ فوج کیسے بنی ہے، کیسے لوگ تھے اور کیا کیا سازشیں ہو رہی تھیں. امیر شام کا ایک 14 رکنی وفد آتا، بار بار آتا امام سے ملاقات کے لیے، اور امام ملتے تھے اور یہ آ کے بیٹھتا، وفد گفتگو کرتا، ملاقات کرتا، اور ملاقات کرنے کے بعد امام ہمیشہ ایک بات کہتے کہ میں ہر حال میں امیر شام کے خلاف جنگ کروں گا. لیکن جب یہ وفد اٹھتا وہاں سے تو پہلے سے چیزیں طے شدہ ہوتی تھیں. اٹھ کے جاتا اور امام کی فوج کے بیچ میں سے گزرتے تھے اور سب کے سب یہ بات کہتے خدا رحمت کرے فرزند رسول پر، جنہوں نے اپنی بصیرت سے اور حکمت عملی سے امت کو لڑنے سے بچا لیا اور صلح کا فیصلہ کیا. یوں فوج کو بددل کیا گیا اور اپنے مخالف ہونا شروع ہو گیا کہ اگر صلح کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہاں کیوں بٹھایا ہوا ہے. ایک سازشوں کا جال تھا، دھڑا دھڑ افراد کو خریدا جا رہا ہے. اور اب اتنی کم تعداد بچی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ، اور اس میں بھی ایسے افراد ہیں جن کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، جو برابر خط لکھ رہے ہیں امیر شام کو کہ بتاؤ گرفتار کر کے پیش کریں یا قتل کر کے لاش پیش کریں تمہارے پاس. اور وہ سارے خط امیر شام نے منتقل کیے امام حسن کو. میں تفصیلات عرض کروں گا باقی 2 مجالس میں. ان حالات میں آپ بتائیے کیا کریں. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر امام حسن مجتبیٰ نے اپنے قلم کو اپنی شمشیر بنایا. اور یہاں پر جب امیر شام نے کہا، کاغذ بھیجا، کہا آپ مرضی سے لکھیں، شرائط لکھیں. آج کم سے کم میں شرائط بیان کر دوں اور بات کا ایک مرحلہ اور پھر باقی باتیں کر لیں. تو آپ خود لکھیں، پہلے سے دستخط کیے، جو لکھے مجھے قبول ہے. اور اب یہ مرحلہ ہے کہ امام نے دشمن کے چہرے سے نقاب کو الٹنا ہے اور دشمن کی حقیقت کو اپنوں بیگانوں سب کے سامنے عیاں کرنا ہے. اور جو کچھ حسن مجتبیٰ خود دیکھ رہے ہیں دنیا کو دکھانا ہے، اس وقت کے زمانے کے لوگوں کو اور قیامت تک آنے والوں کو، ان لوگوں کو بھی جو آج اس زمانے میں علی اور فلاں بھائی بھائی کے نعرے لگاتے. یہ کتنی بڑی توہین اور گستاخی ہے علی جیسی آسمانی شخصیت کو گلی محلے کے افراد کے ساتھ مقایسہ کیا جائے، تقابل کیا جائے علی اور فلاں بھائی بھائی. میری بات یاد رکھیے گا، اتحاد امت کے لیے، وحدت مسلمین کے لیے ہر بات پر سکوت اختیار کیا جا سکتا ہے، کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. لیکن جس دن آپ نے اپنے ملک پاکستان میں بنو امیہ کے وجود پر کمپرومائز کر لیا اور خاموش ہو گئے کہ کچھ نہ کہو جھگڑا ہو جائے گا، یہ اس دن آپ کی پاکستان میں تشیع کی حیات کا آخری دن ہوگا. جس دن آپ نے اسلام میں بنو امیہ کے وجود کو تسلیم کر لیا، یہ شجر خبیثہ، یہ ناپاک شجر. میں اگلے آنے والے 2 دنوں میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا. یہ کیا کیا امام حسن مجتبیٰ نے، شرائط لکھی. سب سے پہلی شرط کیا لکھی؟ کہا کہ وعدہ کرو، یہ حکومت میں تمہیں واگزار کرتا ہوں. پہلی شرط وعدہ کرو کہ اب کے بعد تم کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرو گے. یہ کیا اعتراف لیا ہے؟ یہ اقراری مجرم بنایا، اعتراف لیا ہے. یہ دستخط موجود ہیں اور دشمن خود موقر ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں میں اب تک کتاب خدا پر عمل نہیں کر رہا تھا، اب تک میں سنت رسول پر عمل نہیں کر رہا تھا. تو اگر کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل نہیں کر رہے تھے تو ختمی مرتبت کی مسند پر بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ یہ حد فاصل ہے. یہ خط کھینچ کر ملوکیت اور خلافت کے درمیان دشمن کا چہرہ روشن کر دیا حسن مجتبیٰ نے. کس طرح سے پہچانوایا. اور دوسری بات کیا لکھی ہے؟ کہا کہ وعدہ کرو کہ اب کے بعد میرے بابا علی پر
جمعے کے خطبوں سے دشنام ترازی نہیں کرو گے، گالیاں نہیں دو گے. جو آج کہتے ہیں کہ علی اور فلاں بھائی بھائی، یہ بھائی ہے جو علی امیر المومنین کی شخصیت پر سالہ سال 42 سال مسلسل اور بالخصوص آخری 20 سالوں میں 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک ہر شہر ہر دیہات کے جمعے کے خطبے پر علی کی کردار کشی کی جا رہی ہے. یہ اقرار جرم لیا ہے. تیسرے مرحلے میں فرمایا کہ علی کے شیعوں کی، ہمارے محبین کی، ہمارے پیروکاروں کی جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت دو، اور وعدہ کرو کہ ان کو جو مقتولین ہیں، جمل کے، صفین کے، نہروان کے مومنین، ان کے یتیم بچوں کو اور ان کی بیواؤں کو وہ وظیفہ ترک نہیں کیا جائے گا. اور پھر باقی شرح جن کی طرف میں کل اشارہ کروں گا، وہ سب سے آخر میں جو فرمایا کہ جب تک خود زندہ ہو، یہ شرط بہت اہم ہے، حکومت کر لو لیکن تمہیں اپنا جانشین منتخب کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کیا کہ یہ حد فاصل ہے، یہ امتیازی خط کھینچ دیا ہے حکومت اور خلافت کے درمیان، اور خلافت کو ملوکیت سے کس طرح سے الگ کیا کہ اگر یہ خلیفہ خدا ہے اور یہ برحق ہے تو پھر کوئی اس پر کیسے پابندی لگا سکتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو. یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بعد والے جانشین کا انتخاب کر کے جائے. حسن روک کے بتا رہے کہ غاصب ہے، اسے حق نہیں کہ بعد والے کا انتخاب کرے. اب بتایا کہ حقدار کون ہے، کہ ٹھیک ہے تو حکومت کر لے جتنا عرصہ زندہ ہے، اور جب تو مرے گا تو تمہارے بعد یہ حکومت میرے پاس آئے گی، اور اگر میں زندہ نہ رہا، کسی حادثے کا شکار ہو گیا، تو پھر یہ خلافت میرے چھوٹے بھائی حسین ابن علی کی طرف جائے گی. یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کیا ہے؟ اور جانتے تھے کہ دشمن کسی شرط کی پاسداری نہیں کرے گا، اور یہی چاہ رہے تھے. اسی لیے جب نخیلہ کے مقام پر کوفہ اور شام کا لشکر آپس میں منظم ہو رہا تھا، مل رہا تھا، اور اب امام حسن نے مختصر گفتگو کی، تقریر کی، اور اس کے بعد پھر امیر شام آیا ممبر پر، بسم اللہ تک نہیں پڑھی اور جہاں سے بات شروع کی، کہا اہل کوفہ، اگر تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میری جنگ نماز کے لیے تھی اور روزے کے لیے اور حج و زکوٰۃ کے لیے تو تم غلطی پر ہو. میری جنگ صرف اور صرف حکومت کے لیے تھی جسے میں حاصل کر چکا، اور جہاں تک ان شرائط کا تعلق ہے جو حسن مجتبیٰ نے تحریر کی، یہ ساری میں اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہوں. پھاڑا اور قدموں کے نیچے رکھ دیا. یہاں تک کہ اہل عراق اور اہل شام آنکھیں پھاڑ کر امیر شام کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے. اس بات کی حکمت میں کل عرض کروں گا امام حسن مجتبیٰ نے کیا کام کیا. لیکن وہی اس محفل میں کھڑے ہو کر اس نے پھر جب بات آگے بڑھائی اور مولا متقیان کی شخصیت کردار کشی کی، مولا کے خلاف گفتگو کی، توہین کی، امام حسین کھڑے ہوئے. جیسے امام حسین کھڑے ہوئے، امام حسن مجتبیٰ نے آپ کو بٹھایا، بھیا حسین آپ بیٹھیے، میں خود بات کروں گا. سب مورخین نے یہ بات لکھی. اٹھے اور کہا اے امیر شام، تمہارا باپ سخر ہے، میرا باپ علی ہے، تمہاری ماں ہند ہے، میری ماں فاطمہ ہے، تمہارا دادا جد حرب ہے، میرے جد محمد مصطفیٰ ہیں، تمہاری جدہ فتیلہ ہے، میری جدہ خدیجہ ہیں. ہم دونوں میں سے جس کا نام پلید، یہ لفظ ہے روایت کے، ہم دونوں میں سے جس کا نام پلید ہے، جس کا نام ناپاک ہے، جس کا حسب اور نسب پست ہے، اور جس کے ماضی میں کفر اور شرک ہے، اس پر خدا کی لعنت ہو. اور تمام حاضرین جو موجود تھے سب نے کہا آمین آمین، یعنی لعنت ہے. یہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، ایک لمحے کے لیے خوفزدہ نہیں ہوئے، اور کہا اگرچہ تم نے ان شرائط کو پاؤں کے نیچے رکھا لیکن میں تمہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اور ان کا تمہیں پائبند قرار دیتا ہوں. یہاں تک کہ اس کے بعد جب امیر شام 44 ہجری میں آیا، مدینہ میں آیا،
اور پہلی مرتبہ یزید کی خلافت عہدی کی بات کی، اور امام حسن مجتبیٰ کو پتا چلا، اس نے تجوریوں کے منہ کھول دیے. 1000 سپاہی شام سے اپنے ہمراہ لے کے آیا تھا، اب منہ کھولے ہیں تجوریوں کے، اور درہم و دینار کی بارش ہو رہی ہے، افراد کو خاموش کروانے کے لیے، ساتھ ملانے کے لیے، رام کرنے کے لیے. یہاں تک کہ افراد آتے رہے، کافی دیر تک لوگوں میں داد و دہش ہوتی رہی، اور ہنگام غروب مغرب سے کچھ پہلے امام حسن مجتبیٰ آئے. جب آئے تو یہ غصے سے پیچھتاب کھا رہا تھا. کہا حسن مجھے پتا ہے آپ نے کیوں تاخیر کی، اس لیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے سب کو دے کے ختم ہو جائے، اور آپ جب آئیں تو دینے کے لیے کچھ نہ ہو. لیکن حسن یاد رکھنا، انا ابن ہند، میں ہند کا بیٹا ہوں، جتنا سارے اہل مدینہ کو دیا اس سے زیادہ آپ کے لیے پڑا ہے. اور اب حسن مجتبیٰ بیٹھے، جب بیٹھے تو کہا کہ اے حسن مجتبیٰ انا خیر منکا، یہ میرے پاس حکومت ہے، رعیت ہے، میں آپ سے بہتر ہوں. عجیب جملہ ارشاد فرمایا امام حسن مجتبیٰ نے، فرمایا معاذ اللہ ان اقول انا خیر منکا، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں کہوں کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں تجھ جیسے شخص کے ساتھ تقابل کرنا اپنی توہین اور بے ادبی سمجھتا ہوں. اس کے بعد کچھ دیر گفتگو ہوئی. کہا امیر شام میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، میری زندگی میں تمہاری یہ خواہش کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گی جس مقصد کے لیے تو مدینہ آیا ہے. پھر اٹھے، اور جب اٹھے تو امیر شام نے آپ کو مرعوب کرنے کے لیے کہا یہ درہم و دینار اور سونا چاندی کا ڈھیر ہے، یہ اٹھا لیجئے، اور یاد رکھیے گا یہ بات، آئندہ اگر مجھے زج کرنا چاہا یا نیچا دکھانا چاہا تو یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا، انا ابن ہندن، میں ہند کا بیٹا ہوں. امام اٹھے، اگرچہ دربار دشمن کا ہے، سپاہی دشمن کے، ننگی تلواریں، افراد ہواری قریبی درباری سب جمع ہیں، اور خود امیر شام کا مخصوص غلام جو کافی دیر سے ٹکٹکی باندھے امام حسن مجتبیٰ کی نورانی چہرے کی زیارت کر رہا تھا، اتنا مجذوب ہو گیا، سحرانگیز شخصیت زیارت کرتے کرتے جیسی امام اٹھے تو لاشعوری طور پر وارفتگی کے عالم میں آگے بڑھا اور جلدی سے جوتے اٹھائے اور آپ کے سیدھے کر کے قدموں میں رکھے. جب اس کا یہ ادب اور تعظیم دیکھی تو میں نے پہلی گفتگو میں امام حسن کے احسان اور آپ کی عطا اور آپ کی سخاوت کی ایک مثال دی تھی، دوسری آج عرض کر رہا ہوں. جیسی اس نے جوتیاں سیدھی کی، ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے اس درہم و دینار اور سونے چاندی کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا، کہا اٹھاؤ یہ تمہارا اجر ہے، اور اس کے بعد پلٹے امیر شام کی طرف، اور حسن مجتبیٰ نے، علی کے بیٹے نے امیر شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور فرمایا تم آئندہ احتیاط کرنا، اگر تو ہند کا بیٹا ہے تو انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں.